کہ زندگی اس کے تصور میں کٹی. عجیب شعر سنا رہا ہوں اس میں نے کسی کا ہے، میرا نہیں. زندگی اس کے تصور میں کٹی، دور رہ کر بھی وہی کام آیا. تو انجم نے مجھے یہ شعر یاد دلایا، اور اب میں جس شاعر کو بلا رہا ہوں اس کو بلاتے ہوئے مجھے ایک بات یہ یاد آتی ہے کہ دیکھیے دریا کا عجیب معاملہ ہے کہ کناروں پر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن طوفان حدیں توڑ کر اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے. راحت اندوری اسی اعلان وجود کا استعارہ ہے جسے ہندوستان کا پوری دنیا کے مشاعرے جس کے لہجے کی دھمک کو اس مصرے کے ذریعے یاد کرتے ہیں کہ تجھے اور زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. راحت اندوری میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ، میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے. آئیے پربتوں سے لڑنے والے سے ملیے راحت اندوری. میرا پہلا جملہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ہر شاعر کا جملہ تھا کہ بہت خوبصورت محفل ہے. یقیناً، اور مبارکباد سب سے پہلے پیش کروں گا ایک بھائی کو. غالب نے ایک قصیدے میں بہادر شاہ ظفر کے لیے ایک شعر لکھا تھا کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000. لیکن کیلکولیٹر لے کر آپ بیٹھ جائیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کو کتنے دن جینے کی دعا دی تھی. میں ایک ایسا شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو کیلکولیٹر کی اس سے باہر ہے، رینج سے باہر ہے. اور وہ یہ میرا شعر نہیں ہے، لیکن میں تمام شاعروں کی طرف سے جب یہ بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو، تو تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت خدا کرے کہ نہ آئے. تو شعر پڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. یہ بہت سے ہمارے شاعروں نے کہا تھا بھی ایسی محفل ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، بہت سے شاعروں نے کہا یقیناً. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں مشاعرہ ہو، مشاعرہ سننے والے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے کہیں بھی ہو کیسے بھی جیسے دل والے ہوتے ہیں. یہاں بھی شروع کرتے ہیں. یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. یہاں سے وہاں تک یہ وشال سے لگا کر جاوید اختر صاحب، سمیر صاحب، اختر آزاد صاحب، بھائی یہ سب جیسے یہاں کریم بیٹھا بھائی ہے. یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے. یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. فرشتے آ کے خواب میں حساب، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے. ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. سنیے کہ عرض کر رہا ہوں کہ غرض نہ صبح کے آنے میں بھی کسی طرف کوئی اشارہ نہیں. میرا شعر جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن ہے غرض نہ صبح کے آنے، غرض نہ صبح کے آنے، نہ شب کے جانے سے گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے. غرض نہ صبح کے آنے نہ شب کے جانے سے گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے. بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو،
بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے۔ اب یہ شعر ہے اختر آزاد صاحب، آپ چونکہ میری زندگی سے قریب ہے تو میری شاعری سے بھی بہت قریب ہے۔ شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، بہت دنوں میں پرانی ملی، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں۔ جاوید بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، میں ذرا جلدی کر لوں گا نہیں مجھے احساس ہے اس بات، لیکن آپ بہت مشکلوں سے ہاتھ آتے ہیں جاوید بھائی، اس لیے ہماری لالچ ہوتی ہے کچھ شاعری والی سنائی۔ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں۔ ایک اس مشاعرے میں خاص جگجیت بھائی اور اختر آزاد صاحب، آپ کے اس مشاعرے میں ایک خاص بات میں نے دیکھی کہ جس شعر پہ آپ داد نہیں دیتے ہیں وہ شاعری کہتا ہے کہ صاحب یہ بہت اچھا تھا تو آپ داد دینے لگ جاتے ہیں، آپ بلا جس کے روپ کے چکر میں آپ تو فیصلہ خود کیجئے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے، بات ہوتے اس کے بعد ہی داجو، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ تالیاں بجائیے اور یہ کیجئے اور وہ کیجئے۔ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں، سمیر میرے بھائی مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے۔ میں نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا شعر، اچھا ہی ہے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے۔ یہ کوئی اور شاعر میری جگہ ہوتا تو وہ بتاتا کہ خسارہ کے معنی کیا، اور آپ داد دینے لگ جاتے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس میری زبان ہندوستانی ہو، کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی لفظ آئے نہیں کہ جس کے معنی بتانا پڑے، جیسے نواز جیسے ڈاکٹر کو یہ بتانا پڑا کہ چارہ کر یعنی علاج کرنے والا، حیرت ہے مجھے پتہ نہیں کہ شاعروں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ مشکل نہ آئے جاوید بھائی، لیکن ایک آفتاب لکھنوی نام کے شاعر ہوا کرتے تھے لکھنؤ میں، وہ ایک نظم پڑھتے تھے، اس میں ایک لفظ آتا ہے خلا، تو وہ اس کے معنی بتاتے تھے کہ دیکھیے صاحب خلا کے معنی جو ہیں وہ اسپیس، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خالی پن ہے اس کا مطلب خلا، اسپیس۔ میرے یہاں کوئی لفظ مشکل نہیں آئے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل لفظ آ جائے سمجھنا اسپیس بس۔ یہ خسارہ جو لفظ آیا تھا اس کا مطلب تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے،
ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے. غزل کی زبان یہی ہے. دل کے بازار میں بیٹھے ہیں ستارہ کر کے. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے. شعر پھر جا رہا ہے. وسیم بھائی آپ نے اشارہ کر دیا, میں تو نہیں کرتا اشارہ, لیکن میں پھر ایک شعر جا رہا ہے, ایک شعر پھر جا رہا ہے, جہاں جانا ہے چلا جائے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. میں وہ دریا ہوں, میں وہ دریا ہوں, میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا, تم نے اچھا ہی کیا, تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. اب اتنی اچھی اتنی خوبصورت محفل کے خوبصورت لوگوں, میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے, منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. سن کے بتائیے گا. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا منتظر ہوں کہ ستاروں کی منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا. وقت کم ہے اور زیادہ سنانا ہے, اس لیے میں بس ابھی میرا بھائی نے دو شعر یاد دلائے وہ سنا تھا. میں تھوڑا جو میں سنانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر 10-5 منٹ کو سنا لوں. اس مطلع کا مزہ لینا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. سنا تو بھائی, کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. کبھی یوسف بھائی, کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. دوسری لائن پہ ایک شاعری شروع ہو جائے گی. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں 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 سے وہ ٹوٹا ہے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. مجھے وہ چھوڑ گیا, مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا, ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا, کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو.
मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, दुनिया को मजा चखा के ही माना हूं मैं भी। दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही। आपको ठीक लग रहा है? एक बदल के और दो चार शेर और। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में जावेद अख्तर साहब सुनिए, जावेद अख्तर साहब सुनिए, सभी भाई सभी जगजीत भाई, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे। शेर सुनने का एक बहुत खूबसूरत गुर बताऊं, मेरे दोस्त हैं अभी माशाल्लाह, बशीर बदर, वो अच्छा बताते थे कि देखो शेर सुनने का एक गुर समझ लो कि जो शेर आपको समझ में आ जाता है, जिस पर आप फौरन तालियां बजाते हैं, वो यकीनन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो शेर आपके समझ में नहीं आता है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। जब भी जरा सी उलझन में आप मुब्तला हो, समझना बहुत बड़ा कोई शेर सुना दिया गया है। मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे चराग लगे हैं, मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। वो मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अड़े से जिद पे, बहुत पारखी लोग, बड़े चुने हुए लोग बैठे हुए हैं। देखिए अड़े कितना बुरा और भद्दा लफ्ज है। गजल जैसी नजाकत, गैर फसी लफ्ज अड़े। अड़े लफ्ज गजल में कैसे आ गया यार? अड़े और गजल, जगजीत भाई आप तो गजलों के को आपने तरबियत दी है भाई। अड़े ये कैसे आ सकता है? लेकिन देखिए मैं शायरी मैं सुना रहा हूँ जावेद भाई, आपकी मौजूदगी में ये मैं पढ़ रहा हूँ। जिस मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में इस कदर प्यार की बारिश हो के जल थल। मेरा भाई ने मुझे हुक्म दिया था, ये 4-5 शेर हैं। ये देखिए जगजीत सिंह की सालगिरह मनाई जाती है और उर्दू ज़ुबान का मुशायरा होता है। ये तहजीबों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। वरना ज़ुबान के नाम पर कैसे कैसे तांडव इस शहर में, बम्बई में हो रहे हैं जो आप वाकिफ़ हैं।
لیکن میں ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ ایسا خوبصورت پہلو نکالتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ ہو رہا ہے، آج خراب ہو رہا ہے کل اچھا ہو جائے. بمبئی کے سمندر میں ایک فہان نام کا طوفان آنے والا تھا. فہان، میڈیا نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر یہ طوفان آ گیا تو یہ بمبئی تباہ ہو جائے گا. یہ فہان جو ہے بہا کے لے جائے گا بمبئی کو.